बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई दुनिया जिसे रिचर्ड शेर दिल कह कर पुकारती और फ़ख्र करती थी, और जिसे यूरोपीय मुल्कों ने अपनी अफवाज की सरबराही सौंप कर फ़लस्तीन की जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले में ला खड़ा किया था। कासद के चेहरे पर तजाद था। वो अपने बादशाह रिचर्ड की तरफ से एक ऐसा पैगाम लेकर आया था जिसके बारे में इसका दिल कह रहा था कि मुसलमानों का बादशाह इसका मुस्बत जवाब नहीं दे सकेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह रिचर्ड का पैगाम पढ़ा और कासद पर एक निगाह डाली, जिसकी घबराहट में मज़ीद इजाफा हो गया था। इन्होंने कासद की ज़हनी हालत भांप ली थी और मुस्कुराते हुए नरम और खलीक लहजे में जवाब दिया, बादशाह रिचर्ड से कह दीजिए कि हमें इनकी दरख्वास्त मंजूर है। हम अपने फ़ौजी कमांडरों को अभी हुक्म भिजवा देते हैं। हमें यकीन है कि 7 रोज़ तक मुकम्मल जंगबंदी के आर्जी मुआहदे पर खुद चाहे रिचर्ड और इनकी अफवाज भी पूरी तरह अमल करेंगे। सलीबी अफवाज की तरफ से अगर कोई छेड़खानी हुई तो हम ये दरख्वास्त रद्द कर देंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कासद के सरापे का भरपूर जायज़ा लेते हुए कहा, हमारी तरफ से शाह रिचर्ड को मुबारकबाद भी पेश कर दें कि वो एक अहम फरीज़े से सबकदोश हो रहे हैं। कासद के चेहरे का इज़्तिराब दूर हो चुका था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मुसलमानों का सुल्तान इतना फ़याज़ भी होगा। दिल ही दिल में वो ये भी समझता था कि अगर ऐसी दरख्वास्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से बादशाह रिचर्ड की खिदमत में पेश की जाती तो इसे हकारत से ठुकरा देता, बल्कि इसे सारे दरबार में सुनाकर इसका मजाक उड़ाता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने रिचर्ड की दरख्वास्त कबूल करके फ़याज़ी का ऐसा सबूत पेश किया था जिसका तसव्वुर भी इस ईसाई कासद के लिए मुहाल था। शाह रिचर्ड अपनी बेटी मारिया की शादी करना चाहता था। शादी के जश्न के लिए इसने ऐन इस ज़माने में 7 रोज़ के लिए जंगबंदी की दरख्वास्त की थी, जब सलीबी जंगें अपने ज़ोरों पर लड़ी जा रही थीं। शाह रिचर्ड के इलाके और हल्के में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से होने लगीं। थके मांदे सिपाहियों को भी सुस्ताने का मौका मिल गया। ईसाई कैंप में फ़ौजी शब रोज़ शराब पीते और रक़्स व शुरूर की महफ़िलें बर्पा करने लगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के गम में सिपाही आराम करते और अपने अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ दिखाई देते। शादी के जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ शाह रिचर्ड को एक नई बात सूझी और वो इस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। कासद फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िर हुआ। इस बार इसे यकीन था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह शाह रिचर्ड का दावतनामा कभी कबूल नहीं करेगा। ज़हीन और आकल कासद बड़े गौर से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे के तासरात समझने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दावतनामा पढ़ते वक्त किसी तासुब या रद्द अमल का इजहार नहीं किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक निगाह अपने दरबारियों पर डाली और फिर कासद की तरफ देखा और कहने लगे, मैं शाह रिचर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी मुसरतों में शिरकत करने के लिए याद रखा। शाह रिचर्ड को मेरा पैगाम देना कि मैं शादी की तकरीब में ज़रूर शिरकत करूँगा। कासद ये जवाब लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के खैमे से बाहर निकला तो मुस्कुरा रहा था। इसका दिल कह रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी के जश्न में शिरकत के लिए हामी भर ली है, लेकिन वो अपना वादा वफा नहीं करेगा। भला कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो दुश्मनों की खिचाड़ में जाने पर आमादा हो। वो ज़रूर बाद में किसी मसरूफियत का उज़र पेश कर देगा। शाह रिचर्ड की बेटी शहज़ादी मारिया की शादी का दिन आ गया। पूरे तज़क्को एहतशाम से ईसाई तरीके के मुताबिक शहज़ादी की शादी हुई। रात को शादी की खुशी में जश्न की तकरीब नक़द होने वाली थी और इसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को शिरकत के लिए दावत भेजी गई। शाम से पहले ही सलीबी कैंप का गोशा गोशा इन दिलों और रोशनियों से जगमगाने लगा। सिपाही शराब पी रहे थे, नाच और गा रहे थे। शाह रिचर्ड के खैमे में इसके दरबारी जरनैल और अजीज़ो अकारब जमा हो चुके थे। शहज़ादी मारिया अपनी सहेलियों के झुरमट में नई नवेली दुल्हन बनी बैठी थी।
شاہ ریچارڈ ہانپنے لگا تھا۔ وہ اپنی شجاعت کے قصیدے خود ہی پڑھ رہا تھا، بار بار اپنے سامعین کو کہہ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے گا، اس میں ہمارے کیمپ کا رخ کرنے کی جرت کہاں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کیمپ میں بڑے اطمینان اور خضوع و خشوع سے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ خیمے سے باہر نکلے، جہاں ایک خادم ان کا خاص گھوڑا لیے موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا چلنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دو گھوڑ سوار بھی چلے آ رہے تھے جو شادی کے تحائف اٹھائے ہوئے تھے۔ اب رات بہت ہو گئی۔ شاہ معظم ایک درباری نے شاہ ریچارڈ کو مخاطب کر کے کہا، مسلمانوں کا سلطان مسلمانوں کو بادشاہ نہیں آئے گا، اب کھانا شروع کیا جائے۔ شاہ ریچارڈ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا وہ نہیں آئے گا، میں نے اسے مروب کرنے کے لیے جو انتظام کیے تھے وہ بیکار گئے۔ عین اسی لمحے حاجب نے اعلان کیا، مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ حیرت اور استعجاب سے شاہ ریچارڈ اور اس کے درباریوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شاہ ریچارڈ اپنی حیرت اور بخلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دو خدمتگاروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ خادموں نے تحائف اٹھا رکھے تھے۔ یہ تحائف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نئی دلہن شہزادی ماریہ کے لیے پیش کیے۔ اس کے فوراً ہی بعد دونوں خادم خیمے سے باہر چلے گئے۔ شاہ ریچارڈ کا وہ خیمہ جوش تقریب کے لیے بہت سجایا سنوارا گیا تھا، جس سے شاہ ریچارڈ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی۔ عیسائی سردار، جرنیل اور اکابرین حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، اور وہ کمال بے نیازی سے اکیلا ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اسے کسی قسم کے خوف اور خطرے کا احساس تک نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بے نیازی، مردانہ وقار شاہ ریچارڈ کو کھٹکنے لگا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ کے جنگ سے دستبردار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر کیوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال سادگی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ یروشلم پر عیسائیوں کا حق ہے، یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ پھر ساری دنیا کے عیسائی یروشلم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس سے دستبردار نہیں ہوں گے، اس لیے آپ جیت نہیں سکیں گے اور بلا وجہ مسلمانوں سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ کسی بات سے کوئی اثر نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا، شاہ ریچارڈ، یہ بحث بے وقت اور بیکار ہے۔ یہ خوشی کا موقع ہے، فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں۔ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا، کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مثبت جواب نے شاہ ریچارڈ کو یہ موضوع بدلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سنجیدگی اور بے خوفی سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب شاہ ریچارڈ نے اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بعد ماہی سپاہیوں کو خاص جنگ کرتب دکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ سپاہی آ گئے۔ واقعی ان کے کرتب متاثر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے کہ تمام درباری اش کر اٹھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تلواروں کا ماہرانہ کھیل غور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اسے ان مظاہروں میں دلچسپی تو ہے، مگر وہ ان سے زیادہ اثر نہیں لے رہے۔ مظاہرے ختم ہوئے تو شاہ ریچارڈ نے بڑی بے فکری سے کہا، سلطان، آپ نے دیکھا میرے پاس کیسے کیسے ماہر اور بہادر سپاہی ہیں، کیا آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جنگ ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے اٹھے۔ انہوں نے اپنی حلالی تلوار نیاب سے نکالی کہ آب و تاب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں خیر ہونے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر بلا کا وقار تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، میں صرف ایک چیز دکھاتا ہوں، پھر آپ جواب دیجیے گا۔
کہ کیا آپ کا ایک بھی سپاہی تلوار کی ایسے ماہرانہ استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقار سے چلتے ہوئے دلہن شہزادی ماریہ کے پاس پہنچے اور بڑے نرم لہجے میں کہا، شہزادی، کیا آپ کا یہ انتہائی ریشمی موہین دوپٹہ لے سکتا ہوں؟ سب کی نگاہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تلوار پر جمی ہوئی تھیں۔ ماریہ بھی بخلا گئی۔ ہاں سلطان معظم، آپ لے سکتے ہیں۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ملائم بہت ماہین ریشمی دوپٹہ اتار کر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ دوپٹہ لیا، شاہ رچرڈ پر ایک نگاہ ڈالی، پھر وہاں موجود تمام جرنیلوں اور درباریوں کو وقار بھرے انداز میں دیکھا اور وہ نازک دوپٹہ ہوا میں اچھال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹہ زمین پر آتا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لپک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا اور وہ دوپٹہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، کیا شاہ رچرڈ آپ خود یا آپ کی فوج میں کوئی ماہر ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور مہین دوپٹے کو کاٹ سکے؟ کوئی ہے تو اس سے کہیے کہ آئے اور اس کا ثبوت پیش کرے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کی تلوار کی دھار اتنی تیز ہو، اور کوئی ایسا نہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی مہارت رکھتا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ متانت اور وقار سے کھڑے رہے۔ پھر جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے جانے کی اجازت چاہی اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اکیلے ہی خیمے سے باہر نکل آئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسا ہی جذبہ ایمان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل نوبل ورلڈ وائس کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔